جب لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، اپنی ماؤں کے ساتھ، یہ عرب کی تاریخ ہے، ماؤں کے ساتھ زنا کرتے، لوگ جانوروں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ اس وقت 16 سال کے عبداللہ کو، جو میرے نبی کے ابا جان، حضور کے ابا جان کا وصال صرف 18 سال کی عمر میں ہو گیا۔ 16 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی۔ 16 سال کی عمر بالکل اٹھان کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک آسمانی کتابوں کی بڑی عالمہ مکے میں ان کو دیکھتی اور دیکھ کر کہتی، عبداللہ میں تجھے 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ، تم میرے ساتھ ایک رات گزار۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور وہ بھی 100 اونٹ، وہ 100 سرخ اونٹ۔ عرب میں سب سے قیمتی مال جو ہوتا تھا وہ 100 سرخ اونٹ، یعنی سرخ اونٹ ہوتے تھے، وہ 100 کی تعداد، سرخ اونٹ، اور وہ بھی 100 اونٹ اور سرخ۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک رات گزارنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فدا امی و ابی، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ ایک بات آپ سے کہوں، جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو جایا کرے تو یہ 2 نام بھی وسیلے میں شامل کر لیا کرو، ایک تو جناب عبداللہ کا اور ایک سیدہ آمنہ کا۔ آپ دیکھ لینا پھر دعا کیسے تیر کی طرح بڑھے گا، اس لیے کہ یہ کس کے ماں باپ ہیں؟ ارے جس کی اولاد کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا جواب لوگ لائیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک رات گزارنا ہے، اور اس دور میں لوگ نفس کے غلام۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں زنا نہیں کر سکتا، تو کہا نکاح کر لو، پھر کہا نکاح کر لو۔ فرمایا ابو کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جس دور میں لوگ زنا کرتے پھرتے تھے، میرے نبی کے ابا جان اتنے پارسا تھے کہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح بھی گوارا نہ تھا، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح بھی گوارا نہ تھا۔ پھر دن گزرے، سیدنا عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون سے ہو گیا۔ اب نام نکل آیا ان دونوں ہستیوں کا، تو ذرا یہاں بھی خراج پیش کر دوں، اس لیے کہ آج میلاد کے مہینے کی دوسری رات ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حضرت کے والد لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ڈھونڈتے پھرتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب نبی کے ابا جان دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو اس وقت ایسی ایسی نشانیاں جلوگر ہوگی۔ تو وہ نشانیاں دیکھ کر کے یہودی ڈھونڈتے تھے کہ وہ جو عبداللہ نبی کا آخری نبی کا باپ ہے اسی کو قتل کر دو تاکہ وہ آخری نبی پیدا ہی نہ ہو سکے۔ ڈھونڈ رہے تھے وہ۔ یہودیوں کو یہ پتہ ہے، یہودیوں کا یہ یقین ہے کہ نبی کے ابا جی کی پیدائش بھی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ نبی کے ابو جی بھی پیدا ہوتے ہیں تو آسمان پہ الگ الگ ستارے مسکراتے ہیں۔ ارے جب نبی کے والد کی پیدائش پر قدرت اس طرح اظہار خوشی کرتی ہے تو جب نبی کے آخر الزمان آتا ہے اس وقت مسرتوں کے اظہار کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ خود کا بیٹا پیدا ہو تو ملا جی مٹھائی بانٹتے بانٹتے نہیں تھکتے، اور جب نبی کی ولادت کا دن آتا ہے تو سارے بدعت کے فتوے اسی دن سوچنے لگتے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ آپ یہ تو کبھی ثابت کریں کہ بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بھی کوئی سنت ہے؟ اپنی محبتوں کے لیے اتنے بت گڑھ لیے ہیں، اور محبت رسول کرنے والوں پہ بدعت کا فتویٰ کب تک؟ کہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ یہودی ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جناب وہاب سے، وہاب میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، ایک کام کریں، آپ اس کے ساتھ جب یہ جنگل جایا کرے تھوڑا آپ اس کے ساتھ ہو جایا کریں۔ جناب وہاب کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوا، جنگل میں یہودی آ گئے، عبداللہ شکار کے لیے تھے، ایسے میں عبداللہ شکار کے لیے تھے، ایسے میں یہودیوں نے حملہ کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ غیبی کچھ پردہ پوش لوگ آئے اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا۔
میں نے ان سے پوچھا اس جوان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ حفاظت کے لیے تو میں آیا تھا، تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آخری نبی کا بابا ہے، یہ آخری نبی کا بابا ہے۔ جناب وہب آتے ہیں اور جناب عبد المطلب سے کہتے ہیں عبد المطلب اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں وہب کیا کروں، بہت سارے لوگ رشتہ لاتے ہیں لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہب کہتے ہیں ذرا میری بیٹی بھی دیکھ لو، میری بیٹی بھی دیکھ لو، اس کا نام آمنہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کی طہارت اور پارسائی کے چرچے تو آپ سن چکے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، اور پھر جناب آمنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا نکاح، میرے آقا علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جس دن نکاح ہوا وہ جمعرات کا دن تھا، وہ دن تھا جمعرات کا، اور جس دن حضرت عبد المطلب کی پہلی ملاقات سیدہ آمنہ کے ساتھ ہوئی وہ شب جمعہ تھی، اور پہلی ہی ملاقات میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کی شکم میں آیا۔ امام احمد ابن حنبل نے اس بات کو لکھا، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، کثرت سے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور مصطفیٰ اس دن ماں کے شکم میں آیا، اور اعلیٰ حضرت کی ادیبانہ صلاحیتوں کو سلام، جب انہوں نے امام احمد ابن حنبل کا یہ قول فتاوی رضویہ میں نقل کیا تو کس شان سے کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ شب جمعہ میں نور مصطفیٰ ملا۔ اب قیامت تک یہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن آتا ہے، شب جمعہ میں نور مصطفیٰ آتا ہے۔ خیر ویسے شب میلاد کے متعلق تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، شب میلاد کے متعلق تو مولوی اشرف علی نے بھی لکھا ہے، مولوی اشرف علی نے بھی نشر الطب میں لکھا ہے کہ شب میلاد ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے، مولوی اشرف علی نے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی جماعت والے پھر یہ کیوں نہیں مانتے، بعض کو مانتے بعض کو نہیں، کیوں لوگوں کو لڑاتے ہو؟ جب شب میلاد ہزارہا شبہائے قدر، مجھے یہ پتہ یہ جملہ میں گجرات میں بول رہا ہوں، ہزارہا ہزاروں سمجھ گئے نا، اور شبہائے قدر شب کی جمع ہے، شبہائے شب قدر شبہائے ہزاروں شب قدر سے، یہ مولوی اشرف علی کہہ رہے ہیں میلاد۔ تو جب شب میلاد اتنی افضل ہے تو ہزارہا عیدوں سے یوم میلاد افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ نے ہزاروں شب قدر سے رات کو افضل مان لیا تو ہزاروں عیدوں سے دن میلاد کو افضل کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے جماعت کے عظیم عالم دین مفتی احمد یار خان نعیمی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کا نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد وہ نعمت جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھی وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے شکم میں آ گیا۔ کیا ہوا یہ تو ایک الگ گفتگو ہے، لیکن اب حضرت عبداللہ اسی محلے سے جانے لگے۔ جب اس محلے سے جانے لگے تو اتفاق سے وہی عورت مل گئی جس نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا 100 اونٹ لے لیں ایک شب گزار لیں، کہا زنا نہیں کر سکتے تو کہا کہ نکاح کر لے، تو کہا ابا کی اجازت چاہیے۔ ہمارے کہ جب اس خاتون نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سیدنا عبداللہ نے پوچھا اس دن تو 100 اونٹ کی فرمائش بل پیشکش تھی اور آج چہرہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا عبداللہ
میں کوئی آوارہ اور بدچلن عورت نہیں ہوں، بلکہ میں آسمانی کتابوں کی علم رکھنے والی خاتون ہوں۔ تیری پیشانی میں جو نور دیکھتی تھی اسی کی چاہت تھی، لیکن اب وہ نور نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کے مقدر میں تھا اور وہ اس کی تقدیر میں تھا اور اس کو مل گیا، اور وہ نور کی دولت کسی اور کو حاصل ہو گئی، اور وہ کوئی اور نہ تھی، میرے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو جب پارسائی اس شان کی ہوتی ہے، قربان پارسائی پہ بات چل رہی تھی، تو اللہ پارساؤں میں پارساؤں کو پیدا کرتا ہے۔ ویسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے پارسا تھے جو جانے پارسائی تھے، جو کانے پارسائی تھے، جانے حیا تھے، کانے حیا تھے۔ اللہ ہمیں اپنے آقاؤں کی پارسائی کا صدقہ عطا فرمائے، نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔